کلپ نمبر 658۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 6 سے 8 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ ترجمہ، اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے، یعنی جب تم ان جانوروں کو شام کے وقت چراگاہوں سے واپس لاتے ہو اور جب صبح کے وقت انہیں چرنے کے لیے چھوڑتے ہو تو اس وقت ان جانوروں کی کثرت اور بناوٹ دیکھ کر تمہیں خوشی حاصل ہوتی ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری عزت، وجاہت اور مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں صبح کسی کے گھر سے اعلیٰ درجے کی گاڑی نکلے اور شام کو واپس آئے تو لوگوں کی نظر میں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، یعنی وہ جانور تمہارا سامان اور سفر کے دوران کام آنے والے آلات اس شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ نفع دینے والی چیزیں پیدا کی ہیں۔ جانور پر سواری کرنا اور بوجھ لادنا جائز ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ جانوروں پر سواری کرنا اور ان پر سامان لادنا جائز ہے، البتہ جتنی ان میں بوجھ برداشت کرنے کی قوت ہو اسی حساب سے ان پر سامان لادا جائے۔ جانوروں سے متعلق اسلام کی عظیم تعلیمات، کثیر احادیث میں جانوروں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنے، ان کے لیے آسانی کرنے اور ان کے دانا پانی کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سرسبزی کے زمانے میں سفر کرو تو زمین سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو، اور جب تم خشکی کے سال میں سفر کرو تو زمین سے جلدی گزرو تاکہ اونٹ کمزور نہ ہو جائیں، اور جب تم رات کے وقت آرام کے لیے اترو تو راستے سے الگ اترو، کیونکہ وہ جانوروں کے راستے اور رات میں کیڑے مکوڑوں کے ٹھکانے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیت اگاتا ہے، اس سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کچھ کھا لیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی پیٹھ پیٹ سے مل گئی تھی، تو ارشاد فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈرو، ان پر اچھی طرح سوار ہوا کرو اور انہیں اچھی طرح کھلایا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے چہرے پر مارنے اور چہرے کو داغنے سے منع فرمایا۔ مزید فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے منہ کو داغا گیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اسے داغا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ حضرت مسیب بن دارم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک شتربان کو مارا اور اس سے فرمایا، تم نے اپنے اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ سامان کیوں لادا ہے؟ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ والخیل والبغال، اور گھوڑے اور خچر، یعنی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی تمہارے نفع کے لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور ان میں تمہارے لیے سواری اور دیگر جو فوائد ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے لیے زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ علماء فرماتے ہیں، ہمیں اونٹ، گائیں، بکری، گھوڑا اور خچر وغیرہ جانوروں کا مالک بنا دینا، انہیں ہمارے لیے نرم کر دینا، ان جانوروں کو اپنا تابع کرنا اور ان سے نفع اٹھانا ہمارے لیے مباح کر دینا اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں، یعنی جانوروں کی جو اقسام تمہارے سامنے بیان کی گئیں ان کے علاوہ ابھی مزید ایسی عجیب و غریب چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جن کی حقیقت اور پیدائش کی کیفیت تم نہیں جانتے۔ اس میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جو آدمی کے فائدے، راحت و آرام اور آسائش کے کام آتی ہیں، اور وہ اس وقت تک موجود نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا آئندہ پیدا کرنا منظور تھا، جیسے کہ بحری جہاز، ریل گاڑیاں، کاریں، بسیں، ہوائی جہاز اور اس طرح کی ہزاروں لاکھوں سائنسی ایجادات۔ اور ابھی آئندہ زمانے میں نہ جانے کیا کیا ایجاد ہوگا، لیکن جو بھی ایجاد ہوگا وہ اس آیت میں داخل ہوگا۔